ہم جو آج ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایتھلیٹس کے لیے اسپیشلی جو ہے کہ ان کی موسٹ کامن جو انجریز ہیں ہمارے کھلاڑیوں میں وہ ACL ٹیئر کی ہے. سر کائنڈلی ACL کے اوپر آپ بتائیے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کی اگر انجری ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کھلاڑیوں کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے ACL کو سمجھے کہ ہمارے جو پلیئر جو کھیلتے ہیں دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوئے سڈنلی ان کا گھٹنا ٹوسٹ یا جھٹکا لیتا ہے تو گھٹنے میں 2 لیگامنٹ ہوتے ہیں یا رسیاں جس کو کہتے ہیں. ان میں سے جو سب سے نازک جو زیادہ ٹوٹتی ہے اس کو ہم سامنے والی یا ACL کہتے ہیں, جس کو آپ کا ترجمہ کریں تو انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ, یعنی سامنے والا رسی جو گھٹنے کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے. جیسے ہی ہوتی ہے تو مریضوں کو ایتھلیٹس کو پتہ چل جاتا ہے ان کا گھٹنا سوج جاتا ہے, وہ کھیل جاری نہیں رکھتے, ان کو باہر لے کے جانا پڑتا ہے. سر کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ACL کا رول کیا ہے گھٹنے کی موومنٹ میں, گھٹنے کی حرکت میں. اس کا رول ایک تو ہمارے کھلاڑیوں کو نہیں پتہ. گھٹنا جو ہے وہ تو ہمارے 2 ہڈیاں ہیں, اس کے اوپر کارٹلیج چڑھا ہے جس سے گھٹنا بنتا ہے. اوپر جو ہے وہ چپڑی یا نی کیپ ہے. ان کو ہولڈ کس نے کرنا ہے, اسٹیبل کس نے کرنا ہے, اس کو ہم لیگامنٹس کہتے ہیں. جی سر. کچھ سائڈ کے ہوتے ہیں کولیٹرل یعنی سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں. جی سر. کچھ جوڑ کے اندر لگے ہوتے ہیں جو سب سے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ان جو جوڑ کے اندر لگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ACL ہے, ایک PCL ہے, ایک سامنے کا ایک پیچھے. جی سر. تو ACL ان میں سب سے زیادہ نازک, اس طرح میں کہوں گا کہ یہ سب سے زیادہ ٹوٹ کے اور ان کی جو کھیل کو متاثر کرتا ہے. اس دن وہ کھیل نہیں پاتے, بعد میں یہ کھیل نہیں پاتے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جی ایک چوٹ لگی تھی گھٹنے میں, اس کے بعد میں زندگی میں نہیں کھیل سکتا. سر یہ کون کون سی موومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے گھٹنے کی؟ ACL جو ہے نا, جب ہم نے پہلے کہا یہ لیگامنٹ ہے, یہ رسی ہے جو گھٹنے کے اندر ہے, اس کا مین کام درد نہیں بنانا جب یہ ٹوٹ جائے, یا اس کا نیچرل کام کیا ہے, یہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے جب جس کو ہم پیوٹ کہتے ہیں. جب مریض ایک سڈنلی اپنا گوڈے کو ٹوسٹ کرتا ہے اس طرف, اس دوران یہ اس کو اسٹیبل رکھتا ہے. تو جب مریض کا یہ انجری ہو جائے تو اس کو سیدھے تو وہ بھاگ لیتا ہے, چل بھی لیتا ہے, لیکن ذرا وہ سیڑھیاں یا وہ ذرا ان ایون سرفیس یا اس میں گوڈے کی ادر موومنٹ اس کو کرنی پڑ جائے, اس میں لگتا ہے جیسے گھٹنا نکلنے لگا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سمپٹومیٹک انسٹیبلٹی. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مریض علاماتی طور پہ انسٹیبل ہو گیا ہے. اس میں اس کو ACL جو ہے نا وہ انجری ہو جاتی ہے, اس کو ٹیئر ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو وہ پین نہیں کرتا, اس کو وہ انسٹیبل کرتا ہے, وہ کہتا ہے ڈھیلا ہو گیا میرا. سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ ٹوٹ جائے جی تو اس میں درد نہیں ہوتی, اگر پارشل ٹیئر ہوا ہے یا آدھا ٹوٹا ہے تو اس میں آپ کو پین ہو سکتی ہے. اس میں انیشلی ہو سکتی, پھر بھی یہ جوڑ کے اندر ہوتا ہے. درد سے زیادہ یہ جو ہے نا وہ انسٹیبلٹی نہیں کرے گا, یعنی انسٹیبل نہیں ہوگا اگر پارشل ہے تو. اور درد زیادہ تر ہوتی ہے اگر اس کے اور سٹرکچر جو ہے وہ کوئی ٹوٹے ہوں. جن کا ACL ٹیئر ہوتا ہے ان کے نیز لاک بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی جی. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ لاک جو نہیں ہونا ہے وہ ACL اکیلا نہیں ہوتا, رسی اکیلی نہیں ٹوٹتی. اس کے اندر کشن بھی ہوتے ہیں گوڈے کے اندر, جس کو ہم منسکس کہتے ہیں. منسکس. وہ جو کشن ہے جب ان میں ٹیئر آ جائے, یا وہ جب ٹوٹتے ہیں ٹیئر کرتے ہیں, وہ گھٹنے کے 2 سرفیس یا 2 چیزوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں. کیونکہ سر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم میڈیکل لینگویج میں جس کو ہولی ٹرائی اینگل یا ان ہولی ٹرائی اینگل جو ہے, ہم تو صرف یہاں پہ دیکھا گیا کہ صرف ACL کو فوکس کیا ہوا ہے ہمارے میڈیکل پریکٹیشنرز نے. مینسکس یا جو آپ کا MCL ہے اس کو یہاں پہ بہت کم فوکس کیا جاتا ہے. تو کائنڈلی یہ بھی ایلیبوریٹ کر دیں کہ اس میں اگر یہ ہو جائے تو اس کو ڈائگنوز کیسے کریں, اور پھر اس کا طریقہ علاج کیا کیا ہے. ACL کو میں 2 میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. سادہ ACL کہ صرف ACL ٹوٹا ہے, رسی ٹوٹی ہے اندر سے گھٹنے کا لیگامنٹ, یا اس کے ساتھ گھٹنے کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے. اس میں کیا آ سکتی ہے, ایک گھٹنے کے سائڈ کا لیگامنٹ ہے جس کو آپ نے MCL کہا, وہ میڈیل کولیٹرل لیگامنٹ, وہ جو سائڈ کا پٹھا ہے لیگامنٹ ہے, وہ اس میں بھی ٹیئر آ سکتا ہے. اور اس کے اندر جو کشن ہے جو منسکس ہے اس میں بھی ٹیئر آ سکتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں سادہ نہیں, اس کو میں کہتا ہوں کمپلیکس یا پیچیدہ ACL ہو گیا آپ کو. لہٰذا ان دونوں میں خیال کرنا ہے کہ سادے کا علاج خالی ACL, پیچیدہ کا علاج ACL کے ساتھ وہ بھی چیزیں ہیں جو اور ڈیمیج ہوئی, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. بالکل دیکھنا. اس میں سر کیا کیا طریقہ علاج دنیا میں رائج ہیں؟ آپ تو انگلینڈ میں اور پوری دنیا میں کھلاڑیوں کے جو ہے وہ آپریشنز بھی کرتے ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو اس میں طریقہ علاج ایک کھلاڑی جس کی روزی روٹی جو ہے وہ سپورٹس ہیں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ عام لوگوں کو بھی کرا لینا چاہیے جن کا ٹوٹا ہے, یا صرف یہ کھلاڑیوں کے لیے ہی ضروری ہے؟ بالکل. یہ پہلی تو بات یہ کہ کوئی ایک بہت بری خبر نہیں ہے کہ اب اس کو ہم سارٹ آؤٹ نہ کریں. جی سر. 95 سے 98% لوگ دوبارہ کھیل سکتے ہیں اس انجری کے ساتھ. جی سر.
یہ علاج کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ چوٹ پہ کتنی چوٹ لگی ہے، کس کو لگی ہے چوٹ. اگر یہ چوٹ لگی ہے جوان کو، ایتھلیٹ کو، جس نے ہر وقت کھیلنا ہے، تو فیصلہ تو ہو گیا کہ اس کو لازمی علاج ہوگا. علاج چاہیے. ایک انسان ہے جو 50 سال کا ہے، 45 کا ہے، اور اس کو کوئی زیادہ جھٹکا بھی نہیں آ رہا، اس کا وزن بھی زیادہ ہے، صرف دکان پہ شاپ کرتا ہے، تو اس کا علاج نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپریشن نہیں کرانا چاہیے. آپریشن جو کرانا، پھر ایک مریض کا سادہ ACL ہے اور وہ اس طرح کی گیم نہیں کھیلتا، کانٹیکٹ سپورٹس نہیں ہے. اگر وہ سمپل سوئمنگ کرتا ہے یا روئنگ کرتا ہے یا وہ سیدھے ٹانگ سے خالی سیدھا بھاگتا ہے، تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگر وہ سادہ نہیں ہے، پیچیدہ ACL ہے، تو پھر تو وہ سارا ڈیمیج ہے. جی سر. تو اس کو بھی لازمی کرانا ہے کہ اس کے باقی لیگامنٹ اور وہ جو کشن ہم نے کہا منسکس ڈیمیج ہے. تو لہٰذا جب یہ ہو جاتا ہے تو آپریشن کو تو میں اب کہتا ہی نہیں ہوں. یہ اب جتنی ریسرچ اس پہ ہوئی اور علاج ہے، اسی میں ہم سپورٹ سرجری کی طرف آتے ہیں کہ اب یہ ڈے کیس ہوتا ہے کہ مریض آتا ہے، ٹانگ خالی انیستھیزیا دے کے بھی ہو سکتا ہے بغیر بے ہوش کیے، اسی دن مریض واپس چلا جاتا ہے. ہم گھٹنا نہیں کھولتے، مریض کا کیمرے سے معائنہ کرتے ہیں، ACL دیکھتے ہیں. ACL کو جو ہے اور اس کا ایک لے کر ایک اور پٹھا، اس سے ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کر دیتے ہیں اور مریض رات کو گھر چلا جاتا ہے. اور اس میں مریض کا گھٹنا نہیں کھلتا. ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. یہ تمام ایتھلیٹس میں ہی ہو رہا ہے. وہ دوبارہ کھیل بھی رہے ہیں. ہزارہ فٹ بالر ہیں جو کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایتھلیٹ ہے. تو اس میں ایمیچور ہے، دوسرے ہیں کلبز کے پلیئر ہیں، ایتھلیٹ پاپولیشن، نان ایتھلیٹ پاپولیشن، ان تمام میں ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ اس کی پریشانی لیں. کیونکہ یہ تو موسٹ کامن ان ایتھلیٹس جو انجریز ہے وہ یہ ACL کی انجری شامل ہے. تو کیا سر آیا صرف آپریٹ سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ان کا کریئر بچ سکتا ہے، یا اس کے بعد بھی کچھ کرنا ہوتا ہے؟ ہاں جی. آپریٹ دیکھیں، پہلے تو میں نے جیسے بتایا کہ اگر وہ جوان ہے، کریئر کی بات کی، ایتھلیٹ ہے، تو لازمی آپریٹ کریں گے تو وہ رہے گا. وہ عام تو حالت میں تو نہیں تنگ کرتا ان کو، تو یس پہلی تو ہے کہ آپریٹ ہی ہوگا. آپریٹ ہونے کے بعد پھر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ نے لگا دیا ہے تو ریہیب ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں اس کی فزیوتھراپی ہوگی، اس کے مسل سٹرونگ ہوں گے، اس کو چلایا جائے گا. اور ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں RTP RTS، یعنی مراد ریٹرن ٹو پلے، کھیل پہ واپس لے کے جانا ہے. جی سر. ریٹرن ٹو سپورٹس، واپس کھیلوں پہ لے کے جانا ہے. تو اس کا بھی اب ایک سٹینڈرڈ پروگرام ہے. سر ہم تو فزیوتھراپی میں کہتے ہیں ریٹرن ٹو فنکشن. ریٹرن ٹو فنکشن. تو اس پہ سر، اور یہ جو اس کی ریہیبلیٹیشن ہے آفٹر سرجری، یہ کتنی ڈیوریشن کی ہوتی ہے؟ ہاں جی. اس میں جو ACL کی جو ہے اس میں پہلے 2 ہفتے ہمارے ہوتے ہیں جو ہم سرجری کرتے ہیں، اگلے 6 ہفتے مریض کی موومنٹ وغیرہ واپس لی جاتی ہے، پھر 6 ہفتے کے بعد اس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. 3 سے 4 مہینے میں پھر اس کی رننگ کی طرف لا کر، ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے کچھ ایسے سپورٹس کھیلنے جس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں، تو ہم 6 مہینوں میں بھی سٹارٹ کرا دیتے ہیں. فٹ بال وغیرہ دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ کافی سٹریس ہوتا ہے اس پہ، تو اس کو ہم 9 مہینے اور سال تک بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ گیم کھیلیں، ٹریننگ نہیں، گیم میچ کھیلنے تک. سر یہ تو کافی انٹینس ریہیبلیٹیشن ہے، جس میں ہم اس کو ایکیوٹ میں، پھر جو ہے وہ سب ایکیوٹ میں، اور پھر ریٹرن ٹو ایکٹیویٹی فیز میں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً جو ایتھلیٹس ہیں وہ یہ سرجری کروا کے سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے اپنا کام کر لیا، اور وہ دوبارہ بغیر ریہیبلیٹیشن کے وہ جب سپورٹس میں جاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اوبویسلی جب دیکھیں آپ کا ACL تو لیگامنٹ ہے، باقی جو پٹھے کمزور ہیں، اس کی حرکت آپ نے جوڑ کی پوری نہیں کی ہے، اس میں اگر اس میں اسٹفنس ہے، سخت ہوا ہے، تو آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بل تو اس قابل نہیں رہیں گے دوڑنے کے، آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو رپچر کر لیں دوبارہ. وہ بھی تو ایک گرافٹ ہے. لہٰذا بغیر اس کے تو آپ سوچ ہی نہیں. اگر آپ نے آپریشن کرانا ہے تو اپنے ذہن میں رکھیں گے آپ نے اس کی ورزشیں بھی کرنی ہیں. سر اس میں فزیوتھراپی کا رول کتنا سمجھتے ہیں آپ؟ کے اگر کوئی مریض جو ہے وہ نہیں کرانا چاہ رہا اور جو کرا لی ہے، اس کے بعد فزیوتھراپی کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کرنا یا نہ کرنا، بغیر فزیوتھراپی کے اس کا کوئی افیکٹ میرے نزدیک نہیں ہے. جب آپ نے کرنا ہی ہائی ڈیمانڈ کا، جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں تو، اور انہوں نے ورزش نہیں کرانی، تو پھر ان کا میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر ان کا ACL کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کو آپریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.